الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم کتاب اللباس کی احادیث پڑھ رہے تھے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر ہم پہنچے تھے۔ اس سے پہلی احادیث ہم نے پڑھ لی تھی، مسائل پہلے ہم نے پڑھے تھے لباس کے حوالے سے، اور میں نے آپ کے سامنے اہم قواعد جو قرآن و حدیث کی روشنی میں یعنی اصول اور ضوابط لباس کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اور اس میں ہم نے پھر احادیث بھی پڑھی اور ان اصول و ضوابط کی روشنی میں بھی ہم نے آیات اور احادیث پڑھی۔ تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اس باب کو، باب اللباس کو، یہاں کتاب الصلاح کے بعد یعنی نماز کے احکام و مسائل کے بعد ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ذکر کیا گیا اسے یہاں؟ نماز میں بھی لباس کی طہارت اور لباس کا صحیح ہونا وہ ضروری ہے، اس لیے۔ جی ٹھیک ہے، احسنتی۔ سطر کے لیے لباس کا جو ہے وہ پاک ہونا اور اس کا حلال ہونا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ لباس کا پاک ہونا اور اس کا حلال ہونا یہ دونوں ضروری ہیں۔ تو اس وجہ سے مناسب سمجھا مصنف نے کہ ایسی احادیث کو درج کیا جائے کہ جن احادیث سے ہمیں لباس کا حکم معلوم ہو سکے کہ کون سا لباس پہننا چاہیے، کون سا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اگرچہ بہت سارے علماء اور محدثین اس کو ایک مستقل الگ جو ہے وہ باب اور کتاب کے اندر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ دو حدیثیں ہیں جن کا عنوان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قصی اور معصفر یعنی زرد رنگ کا لباس پہننے کی ممانعت کے بارے میں یہ احادیث ہیں۔ قصی یہ ایک علاقہ ہے مصر کے اندر، یہ مصر کے اندر ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے کے لباس کی طرف یہ نسبت ہے جو قصی ہے۔ اور معصفر یہ ربائی باب سے یہ اسم مفعول ہے، اور اس کا باب کیسے آئے گا؟ اسفرا یعصفر معصفرتن، اسفرا یعصفر اسفرتن، تو اس سے یہ اسم مفعول ہے معصفر یعنی جسے زرد رنگ کیا گیا ہو، جسے زرد رنگ کیا گیا ہو۔ تو یہاں ان احادیث میں جو ہے وہ دونوں احادیث میں قصی اور جو زرد رنگ کا لباس ہے اس کی ممانعت کا بیان ہے۔ حضرت علی کی حدیث ہے، پڑھیں نجیہ، آپ پڑھیں۔ جی 419 حدیث یا 422 حدیث؟ 22 عن علی۔ 422۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن لبس القصی والمعصفر، رواہ مسلم۔ احسنتی۔ علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہا منع کیا، ان لبسی پہننے سے، یہ لبس یلبسو سے لبس اس کا معنی ہوتا ہے پہننا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا پہننے سے لبس القصی، شد کے ساتھ۔ قصی یہ ایک جو ہے وہ قص یا قص ایک جگہ ہے مصر میں، مصر میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اب اس میں دو اعراب ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے، اس میں دو اعراب ہیں۔ اہل الحدیث جو ہیں، جو حدیث سے شغف رکھنے والے اہل الحدیث یعنی محدثین، وہ اسے پڑھتے ہیں کاف کے کسرہ کے ساتھ، کاف کے کسرہ کے ساتھ القسی، القسی، اور جو اہل مصر ہیں وہ اس کو فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں القسی، القسی، یعنی سین پر بھی شد ہے اور یا پر بھی شد ہے۔ تو یہ اعراب ہے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب غریب الحدیث کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ محدثین یعنی اہل الحدیث اسے کاف کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں القسی، اور جو اہل مصر ہیں وہ اس کو کاف کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور مراد یہاں علاقہ اور جگہ ہے جو مصر میں، وہاں یہ لباس بن کے آتا تھا، وہاں سے یہ لباس بن کے آتا تھا۔ تو اس میں اصل میں ریشم ہوتا تھا، اس میں اصل میں ریشم بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور یہ ریشمی لباس ہوتا تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس سے منع کیا۔ والمعصفر، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسم مفعول ہے، کس باب سے؟ اسفرا یعصفر اسفرتن سے،
असफरा युअस्फिरु असफरतन, रुबाई से ये इसम मफूल है जिसका माना जर्द रंग में रंगा हुआ कपड़ा, यानी जर्द रंग का कपड़ा, जर्द रंग का कपड़ा जिसको जाफरान का रंग लगाया गया, जिसको जाफरान का रंग लगाया गया हो उसे कहते हैं मुअस्फर। तो इस हदीस के अंदर एक तो कस्सी यानी रेशमी लिबास मखसूस जो है ये पहनने से मना किया गया, और दूसरा इसके अंदर जर्द रंग का ये जो ढोल वालों ने पहना होता है, अक्सर पिछले मैंने लेक्चर में जिक्र किया था कि ये लिबास भी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जो खालिस जाफरानी हो, जो खालिस जाफरानी हो, हाँ अगर वो सुर्खी माइल हो या ज्यादा सुर्ख हो तो वो जायज है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने भी सुर्ख रंग का जुब्बा जो है वो पहना है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने भी सुर्ख रंग का जुब्बा पहना है, जैसा कि हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और भी कई सहाबाए किराम ने नकल किया, फरमाते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरबूअन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो दरमियाने कद के थे। वक़द रअयतुहु फी हुल्लतिन हमरा, और मैंने देखा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सुर्ख रंग के जुब्बे में। मा रअयतु शैयन अहसन मिन्हु, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को खूबसूरत नहीं देखा, यानी सुर्ख जुब्बे के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जितना मैंने खूबसूरती में देखा इतना मैंने किसी को खूबसूरत इतना नहीं देखा, या कोई चीज भी मैंने इतनी खूबसूरत नहीं देखी। तो इस हदीस से पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो सुर्ख रंग का लिबास पहना है, लेकिन यहाँ मुराद जाफरानी है जो यानी जर्द रंग का हो। जर्द रंग और सुर्ख रंग में फर्क होता है, जर्द रंग थोड़ा पक्का हो जाए तो सुर्ख बन जाता है, लेकिन यहाँ अगर कच्चा रंग हो तो उसको जो है वो जर्दा रंग, हमारे यहाँ मशहूर है, वो चावल भी उसके बनाए जाते हैं, कदीम जमाने के अंदर कहते हैं जी जर्दा के चावल, तो वो ये वही रंग है जो ढोल वाले, मैंने आपको इस वजह से बार बार कह रहा हूँ कि अक्सर आप रोडों पे चौकों चौराहों पे आपको खड़े नजर आएंगे, ये जो मखसूस लिबास है ढोल वालों का, ये असल में हदीस में जो है वो पहनने से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रोका है। अब इसमें उलमा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ कि क्या ये नहीं जो है ये कराहत के लिए है या नहीं तहरीम के लिए है। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि कराहत के लिए है, बाज़ उलमा कहते हैं तहरीम के लिए, और सही बात यह है कि हदीस का जाहिर यही बताता है कि ये तहरीम के लिए है और ये हराम है, जायज़ नहीं है। हाँ अगर सुर्खी माइल हो, ज्यादा सुर्ख हो तो फिर जायज़ है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि ये लिबास पहनने से क्यों रोका गया है, ये हम अगली हदीस पढ़ लेते हैं ताकि फिर हम इसके बारे में वजह मालूम कर सकें कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने क्यों जो है वो जर्द रंग का लिबास पहनने से मना किया है। तो जी पढ़ें, आप में से कौन पढ़ेगा हदीस? नूर फातिमा आप पढ़ें। वान अब्दिल्लाही। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वान अब्दिल्लाहि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला रआ अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौबैनी मअस्फरैनी फ़क़ाला उम्मुका अमरतका देखें देखें नूर देखें, हम पढ़ेंगे रा अलैया, रा अलैया अन्नबियु। जी सर। रा अलैया अन्नबियु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौबैनी व अस्फरैनी फ़क़ाला उम्मुका अमरतका बिहाज़ा रवाहु मुस्लिम। अहसनती। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा सहाबी इब्ने सहाबी हैं, हम पढ़ेंगे रदी अल्लाह अन्हुमा। बयान करते हैं रआ देखा, अलैया मुझ पर, मेरे ऊपर, अन नबीयु फाइल है रआ का, तो देखा मेरे ऊपर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सौबैनी मुअस्फरैनी, दो चादरें या दो कपड़े, मुअस्फरैनी जर्द रंग के, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे ऊपर दो जर्द रंग के कपड़े देखे। फकाला, और आपने फरमाया उम्मु का अमरत का बिहाजा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये पहनने का हुक्म दिया है, यानी औरतों को ये कपड़ा पहनने की इजाजत है और औरतें इस तरह का लिबास पहनती हैं, तो आपने मर्द होकर ये लिबास पहना हुआ है, तो क्या तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें ये हुक्म दिया है कि तुम ये लिबास पहन लो? यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नाराजगी का इजहार किया और आपने गुस्से का इजहार किया, और इस वजह से आपने ये पूछा। रवाह मुस्लिम, इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जर्द रंग का लिबास औरतों के साथ खास है, ये औरतों की निशानी है, और औरतों का खास लिबास पहनना मर्दों के लिए जायज नहीं है। लिहाजा इस हदीस से हमें ये फायदा मिलता है। तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि जर्द रंग का लिबास पहनने की जो मुमानियत है, इसकी दो इल्लतें या दो वजूहात हैं। एक तो इस हदीस में बयान हुई है, और वो क्या है? इस हदीस में क्या बयान हुई है जी?
عورتوں کا ہے، عورتوں کا ہے، کہ یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا امو کا امرت کا بہذا، کیا تمہاری والدہ نے تمہیں یہ پہننے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسری وجہ علماء نے جو نقل کی ہے وہ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی یہی حدیث کا طریق ہے کسی اور کتاب کے اندر۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما، ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما، کہ بے شک یہ کفار کے لباس میں سے ہے، تو لہٰذا تم ان دونوں کو نہ پہنو، یعنی یہ لباس دونوں، یعنی ریشم کا اور زرد رنگ کا، تم یہ دونوں لباس نہ پہنو کیونکہ کفار یہ پہنتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک فائدہ یہ ملا کہ جو ریشم کا لباس اور جو زرد رنگ کا لباس ہے، یہ پہننے کی ممانعت کی وجہ ایک تو جو ہے وہ کفار سے مشابہت ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر عورتوں سے مشابہت ہے، اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ مردوں کے لائق نہیں کہ وہ عورتوں کا مخصوص لباس پہنے، اور عورتوں کے لائق نہیں کہ وہ مردوں کا مخصوص لباس پہنے، اور اس پر ہم باقاعدہ قاعدہ اور ضابطہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہم نے دونوں حدیثیں پڑھی ہیں، ان دونوں احادیث کے فوائد ہمارے پاس باقی ہیں۔ تو ان کے اندر سب سے پہلا فائدہ تو ہمیں یہ ملتا ہے، یہ فائدہ ہمیں ملتا ہے کہ یعنی لباس ریشم کا ہو وہ بھی حرام ہے، اور زرد رنگ کا لباس یہ پہننا بھی حرام ہے۔ دوسرا اس حدیث سے ہمیں فائدہ یہ ملتا ہے کہ کفار سے مشابہت یہ جائز نہیں ہے، اور مردوں کی عورتوں سے اور عورتوں کی مردوں سے مشابہت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے، پچھلی جو حدیث ہے نا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعض طرق میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جلانے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمر کو یہ لباس یعنی یہ چادریں جلانے کا حکم دیا، جیسا کہ بعض احادیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جلانے کا حکم دے دیا کہ ان کو جلا دو، تو پھر اس سے ہمیں ایک فائدہ اور ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی جرم میں مالی سزا بھی، یعنی جرمانہ وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، کسی جرم میں مالی سزا یا جرمانہ وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ لباس جلانے کا حکم دیا، اور یہ ایک تعزیری سزا ہے جو تادیباً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ یہ حدیث کی صحت پر ہے، اگر حدیث ثابت ہو جاتی ہے تو اس میں کلام ہے، اگر حدیث ثابت نہیں ہوتی تو پھر تو ٹھیک ہے۔ بہرحال اور بھی حدیث ملتی ہیں جن سے جو ہے وہ یعنی مالی جرمانہ سزا کے طور پر ڈالنا جائز ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو نماز پڑھانے کا کہوں اور اقامت ہو اور نماز کوئی پڑھائے، اور میں جا کر آگ کا شعلہ لوں اور لکڑیوں کی گٹریاں لوں اور جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز باجماعت کے لیے نہیں آتے۔ تو اب گھروں کو جلانا یہ مالی نقصان ہے، گھروں کو جلانا یہ مالی نقصان ہے، اور یہ مالی جرمانہ ہے ایک طرح کا۔ اس سے بعد علماء نے فائدہ اخذ کیا ہے کہ مالی جرمانہ بھی، سزا بھی کسی کو دی جا سکتی ہے اگر اس میں اس کی جو ہے وہ اصلاح ہو سکتی ہو یا اس میں کوئی فائدہ اور مصلحت ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، کون پڑھے گا؟ نویدہ آپ پڑھیں، یہ نویدہ ہیں یا؟ جی السلام علیکم، یہ میں نویدہ ہوں۔ اچھا پڑھیں نویدہ، آپ حدیث پڑھیں۔ وَأَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بکر رضی اللہ تعالی عنہما انها اخرجت رسول اللہ مکفوفۃ الجبیع والکمن والفرجین بالدنیا بالدباجی، اچھا بالدباجی داؤد وَأَزَلَّهُ فِي مُسْلِمٍ وَكَانَتْ عَنْهُ ٹھیک ہے خلاص یکفی، احسنتی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بیٹی ہیں، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ زوجہ ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں، اور بہت جلیل قدر صحابیہ ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہیں، یعنی نسب ان کا بہت عظیم ہے، نسب ان کا بہت عظیم ہے، صحابی کی بیٹی ہیں، صحابی کی زوجہ ہیں، صحابی کی والدہ ہیں، اور صحابیہ کی بہن ہیں۔ کیسا عظیم نسب ہے، کیسا عظیم نسب ہے کہ صحابی کی بیٹی ہیں، اور میں اگر یہ کہوں
صحابی کی پوتی ہیں، صحابی کی بیٹی ہیں، صحابی کی بہن ہیں، صحابیہ کی بہن ہے، اور صحابی کی بیٹی ہے، صحابی کی والدہ ہے. تو یہ بجا نہیں، بے جا نہ ہوگا، کیونکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو بکر صدیق بھی صحابی ہیں، اور ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ بھی صحابی ہیں، اور ان کے بھائی اسماء کے عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، اور عبد الرحمن کے بیٹے محمد بھی صحابی ہیں، عبداللہ یا محمد، اور حضرت عائشہ ان کی بہن ہے، وہ بھی صحابیہ ہیں، اور ان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی ہیں. کیسی عظیم خاتون ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو ہے وہ مہاجرات میں سے ہیں اور دوہری ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، اور یہ وہ صحابیہ ہیں جن کو ذن الطاقتین کا لقب دیا گیا، چونکہ انہوں نے اپنے دوپٹے کو 2 ٹکڑے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا باندھ کے یہ لے جایا کرتی تھی وہاں غار جو ہے وہ ثور کے اندر. جب وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام ابو بکر کے ساتھ جو ہے وہ پناہ گزین تھے معراج کے سفر میں، تو یہ وہاں کھانا وغیرہ لے کے جایا کرتی تھیں، تو اس پر ان کا لقب پڑ گیا ذن الطاقین یا ذن الطاقتین. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 100 سال کے قریب عمر پائی، اور 90 ہجری کے قریب جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا. رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں انہا، انہوں نے، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے اخرجت نکالا جبتن، ایک جبہ، جبتن ایک جبہ. اچھا میں نے شاید پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جبہ اور حلہ میں فرق یہ ہے کہ حلہ جو ہوتا ہے وہ پورا لباس ہوتا ہے، حلہ جو ہوتا ہے اس کے اندر شلوار اور قمیض ہوتی ہے، لیکن جبہ صرف قمیض ہوتی ہے جو نیچے تک یعنی شلوار کے قائم مقام بھی ہوتی ہے. یعنی جیسے آپ نے جبے آج کل دیکھے ہیں نا، وہ وہی جبہ ہوتا ہے، اس کے اندر شلوار نہیں ہوتی. جبہ جو ہے وہ قمیض ٹائپ ہوتا ہے لیکن لمبا ہوتا ہے، جو نیچے ٹخنوں تک جاتا ہے، جو نیچے ٹخنوں سے اوپر تک جاتا ہے. اور جو حلہ ہوتا ہے، حلے کے اندر شلوار بھی ہوتی ہے، قمیض بھی ہوتی ہے، وہ پورا لباس ہوتا ہے، یعنی اس کو حلہ کہتے ہیں. اگر شلوار قمیض ہو تو اس کو حلہ کہیں گے، اور اگر شلوار قمیض نہ ہو، صرف قمیض ہو لمبا، تو اس کو جبہ کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. تو انہوں نے نکالا ایک جبہ، جبۃ رسول اللہ، جبۃ رسول اللہ، چونکہ اخرجت یہ فعل فاعل ہے تو جبہ مفعول ہوگا مضاف، اور رسولی مضاف الیہ مضاف، اور لفظ اللہ مضاف الیہ. تو انہوں نے نکالا ایک جبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکفوفۃ الجیبی. مکفوفۃ الجیبی کا معنی یہ ہے کہ جو یعنی اس کی جو جیبیں تھیں، اس کے یعنی مراد اس کی آستینیں اس کی، وہ والکمینی، اور اس کی جو گریبان تھے، والفرجینی، اور اس کے جو چاک پر دبیز ہوتے ہیں، وہ بالدباج ریشم کے تھے. وہ کیا تھے؟ ریشم کے تھے، یعنی ریشم کے بنے ہوئے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دونوں جو جوانب تھے، مکفوفات الجیب کا معنی یعنی اس کے جو دونوں اطراف ہیں وہ کھلے ہوئے تھے یا دباج کے بنے ہوئے تھے، یعنی ان کے اندر کڑھائی تھی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے اندر کڑھائی تھی، تو وہ دباج سے تھے. دباج یہ ریشم ہے، دباج جو ہے وہ ریشم ہے. بعض کہتے ہیں موٹے ریشم کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کوئی بھی ریشم ہو، باریک ہو یا موٹا ہو، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا چوغا یا ایسا جبہ تھا کہ جس کی آستینیں، اس کے گریبان اور اس کے جو چاک ہوتے ہیں، چاک سے مطلب یہ جو ہمارے ہاں وہ جس پہ بٹن ہم لگاتے ہیں نا، جس پہ ہم بٹن لگاتے ہیں، وہ جس سے یعنی وہ کھلتا ہے اور اس پہ ہم سر داخل کرتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں، تو وہ مراد ہے. وہ ریشم کا ان پہ حاشیہ لگا ہوا تھا. مکفوفہ کا معنی یعنی اس پہ حاشیہ تھا، بارڈر تھا، الجیب اس کی جیب پر، والکمین اور اس کے جو گریبان تھے اس پر، والفرجین اور اس کے جو دونوں یعنی چاک تھے اس پر. دباج یعنی ریشم کا. تو جیب سے مراد جو ہے وہ گریبان ہے، اور کمین سے مراد آستینے ہیں. یہاں ترجمہ انہوں نے الٹ کیا ہوا ہے. تو کم اس کی تسنیہ کمین ہے، کم کی تسنیہ کمین ہے، اور جیب سے مراد جو ہے وہ گریبان ہے. جیب سے مراد گریبان ہے، اور فرجین سے مراد جو ہے وہ چاک ہیں جو آگے اور پیچھے کی طرف کھلتے ہیں، جو آگے اور پیچھے کی طرف کھلتے ہیں، اور اس میں سے سر داخل کیا جاتا ہے اور جبہ پہنا جاتا ہے. تو اس طرح کر کے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ مکفوف عطا کا معنی یعنی کڑائی کیے ہوئے، الجیب اس کے یعنی جو گریبان ہیں، والکمین اور اس کی آستینیں، والفرجین اور اس کے جو وہ چاک ہوتے ہیں، وہ بالدباجی ریشم کے ساتھ، یعنی ان پر ریشم کی کڑائی ہوئی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ اتنی گنجائش موجود ہے
ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 4 انگلیوں تک، 1 2 3 4 انگلیوں تک جو ہے وہ ریشم پہنا جا سکتا ہے. اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اگر کپڑے کے اندر کوئی بارڈر وغیرہ ہو، حاشیہ وغیرہ ہو، یعنی لائنیں وغیرہ ہوں ریشم کی، تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ مردوں کے لیے اتنی گنجائش موجود ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ یہ حدیث ہے جو یہاں جو ہے وہ ذکر کی گئی. رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے. واسلو فی صحیح فی صحیح مسلم اور فی مسلم، اور اس کی اصل مسلم میں. وزادہ، اور انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے، کانت عند عائشہ، تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، کانت یعنی یہ جبہ تھا حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حتیٰ قبضت، حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی. کن کی وفات ہوگی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، یعنی یہ جبہ ان کے پاس تھا. کہتی ہیں فقبضتها، تو میں نے اسے لے لیا. وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یلبسها، اسے پہنا کرتے تھے. یعنی اس جبے کا پورا پس منظر ذکر ہے کہ وہ کیسے حضرت اسماء تک پہنچا، حضرت اسماء تک کیسے پہنچا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسے پہنا کرتے تھے. اور وہ پھر یہ کیا کرتی تھی، ان کو مریضوں کو پانی کے اندر ڈال کر جو ہے وہ پلاتی تھیں، یا ان کو اوپر چھینٹے مارتی تھی، تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا تھا اس جبے سے. تو فرماتی ہیں حضرت اسماء، وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلبسها، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسے پہنا کرتے تھے. لبسا یلبسو، یہ فعل مضارع ہے، چونکہ پیچھے کانا آ گیا تو اس وجہ سے یہ یعنی ماضی کی طرف اشارہ کرے گا، لیکن ماضی استمراری، یعنی مسلسل اللہ کے نبی کئی دفعہ اس کو پہنا، ایک دفعہ نہیں. فنحن نغسلها للمرضى، تو ہم اسے دھویا کرتے تھے مریضوں کے لیے. نغسلها کا معنی یہ نہیں کہ اسے دھوتے تھے، یعنی اسے پانی کے اندر ڈبو دیتے تھے اور وہ پانی مریض کو پلا دیتے تھے، یا اس کے اوپر اس کے چھینٹے مار دیتے تھے، جو بھی مناسب طریقہ ہو. للمرضى، یہ مریض کی جمع ہے، للمرضى یہ مریض کی جمع ہے. تو بیماروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دے دیتا تھا. نستشفی بها، استشفا یستشفی باب استفعال سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شفا طلب کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے شفا لینا یا شفا طلب کرنا، اس کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرماتی ہیں کہ ہم اسے دھویا کرتے تھے مریضوں کے لیے، اور اس سے اس کے ذریعے جو ہے وہ شفا حاصل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا تھا. وزاد البخاری، اور امام بخاری نے اضافہ کیا فی الادب المفرد، ادب المفرد میں، وکان یلبسها للوفد والجمعۃ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جبہ پہنا کرتے تھے وفود کے استقبال کے لیے اور جمعہ کے دن. یعنی یہ جبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مناسبات کے لیے رکھا ہوا تھا. ان میں سے ایک، جب وفود عرب ملنے کے لیے آپ کو آتے مختلف قبائل سے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ملاقات کے لیے جبہ یہ پہنا کرتے تھے. اور اسی طرح جمعہ کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس جبے کو پہن کر جمعے کا استقبال یعنی اس کا اہتمام کرتے تھے. یہ حدیث ہے. اب حدیث آپ کے سامنے ہے. اس حدیث سے ہمیں جو ہے وہ کیا کیا فوائد ملتے ہیں جی. ایک تو فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو ریشم ہے وہ خالص ریشم کا لباس پہننا جائز نہیں، لیکن اگر اس لباس کے اوپر کوئی ریشمی بارڈر ہو یا کوئی حاشیہ ہو یا ریشم کی کوئی اس کے اندر لائنیں وغیرہ ہوں، یعنی جس کو ہمارے ہاں پٹیاں کہتے ہیں، تو بارڈر وغیرہ درمیان میں ہو یا سائڈ پہ ہو، درمیان میں ہو یا سائڈ پہ ہو، یا اسی طرح اگر ریشم کی کڑھائی کی ہو کسی کپڑے یا جبے پر، تو وہ جائز ہے، پہنا جا سکتا ہے. کیونکہ ہم نے پیچھے کلیئر کیا احادیث کی روشنی میں کہ اس سے جو ہے وہ 4 انگلیوں تک جو ہے وہ پہنا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں بارڈر کوئی 4 انگلیوں سے زیادہ نہیں ہوتا، بارڈر کوئی 4 انگلیوں سے زیادہ نہیں ہوتا، 1 انگلی 2 انگلیاں 3 زیادہ زیادہ اتنا چوڑا ہو سکتا ہے. تو اتنا جو ہے وہ پہننے کی گنجائش اور اجازت جو ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے اور دی گئی ہے. اس حدیث سے ہمیں اور کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں ایک اور فائدہ ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار سے تبرک لینا جائز ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار سے تبرک لینا جائز ہے. آپ کے آثار، آپ کا قمیض ہو یا کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، صحابہ کرام اس سے تبرک لیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی، نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی اور آپ کی وفات کے بعد، بشرطے کہ وہ اثر ثابت ہو، بشرطے کہ وہ نشان یا اثر، وہ چیز جو ہے تبرک ثابت ہو، یعنی وہ بابرکت چیز جو اللہ کے نبی کے بدن کے ساتھ یا اللہ کے نبی کی ذات سے متعلق ہو، وہ ثابت ہو. آج کل تو ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر جبے اور جوتے اور پگڑیاں اور بستر اور اس طرح جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، بال اور مسواکیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لوگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی صرف جھوٹ اور فراڈ، اور کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی کچھ نہیں. کوئی لمبے لمبے بال لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جی اللہ کے نبی کے منہ مبارک ہیں، کوئی جبے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جوتے اتنے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد اتنے جبے تھے
آپ صحابہ کو کیوں نہ دے دیتے؟ آپ کے پاس اتنے جوتے تھے تو آپ صحابہ کو نہ دے دیتے؟ کئی صحابہ کے پاس پہننے کو جوتے نہیں تھے، آپ کے پاس اتنی پگڑیاں تھی تو آپ کسی کو دے دیتے۔ یعنی اتنے جوتے ہر شہر میں لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، میوزیم کے اندر، ایگزیبیشنز کے اندر، کہ ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس نبی کے منہ مبارک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی حلق کروایا، جب بھی آپ نے بال منڈوائے، آپ صحابہ کو دو دو چار چار بال تقسیم کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروایا، اپنا سر منڈوایا، تو آپ نے سر مونڈنے والے کو کہا کہ یہ بال جو ہے وہ صحابہ میں تقسیم کر دو، تو وہ بال صحابہ میں تقسیم کر دیے گئے۔ اب مجھے بتائیں کہ اتنے زیادہ بال کس کو ملے ہوں گے جو آج پوری ایک مٹھی جو ہے وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، مٹھی سے بھی زیادہ بال لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے بال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دیے۔ یعنی آپ نے دو دو چار چار بال حضرت خالد بن ولید کے پاس تھے، وہ اپنے ساتھ اپنی پگڑی میں یا کہیں اس کو رکھتے تھے، اپنی زرہ کے پاس رکھتے تھے، اور سوری اپنے خود کے پاس لگا کے رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ کے پاس تھے، اور اس طرح اور بھی جو ہے وہ صحابہ کے پاس بال تھے۔ تو وہ کیا ان کو سارے بال ان کو مل گئے؟ کہاں سے وہ اتنے زیادہ بال آ گئے؟ جبے اس طرح اتنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ہر شہر کے اندر دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک جبہ مصر میں ہے، ایک جبہ لاہور میں ہے، ایک جبہ جو ہے وہ ترکی میں ہے، ایک جبہ جو ہے وہ ازبکستان میں ہے، ایک کرغیزستان کے اندر ہے، ایک تاجکستان کے اندر ہے، ایک رشیا کے اندر ہے، اور ایک جو ہے وہ مغرب کے اندر ہے، اور ایک جبہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جبے پڑے ہوئے ہیں۔ اتنے جبے کہاں سے آ گئے جی؟ اب یقیناً ان میں سے سچا کون ہے یہ تو سند چاہیے نا صاحب ظاہر اس کی۔ تو بہرحال اگر صحیح سند سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی اثر ثابت ہو جاتا ہے، کوئی آپ کی ذات سے متعلق کوئی چیز، تو اسے تبرک لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ثابت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اس وقت کے جو چیز موجود ہو۔ اچھا، بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی صالحین اور علماء اور نیک لوگوں کا بھی تبرک لیا جا سکتا ہے، جیسے امام نووی اور بعض علماء نے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے بدن، کسی اور کے جسم سے اگر تبرک لینا جائز ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام ابو بکر کے بدن سے تبرک لیتے، ابو بکر کے جبے سے لیتے، ابو بکر کے لعاب سے لیتے، ابو بکر سے جو ہے وہ تبرک لیا جاتا، عمر سے لیا جاتا، عشرہ مبشرہ سے لیا جاتا، دیگر جو صحابہ کرام زندہ موجود تھے، تابعین، ان سے تبرک لیتے۔ لیکن ایسی کوئی ہمیں روایت اور دلیل نہیں ملتی کہ جس سے ہم یہ یعنی عمومی بات کر دیں، ہم کہیں کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے صحابہ کرام تبرک لیتے تھے، ایسے اولیاء اور صالحین سے بھی تبرک لیا جا سکتا ہے۔ یہ بے بنیاد چیز ہے، اور اگر ہم اس دروازے کو کھول دیں تو اس طرح جو ہے وہ یہ شرک کا دروازہ کھل جائے گا، اور لوگ جو ہے پھر غلو کریں گے، جو نیک لوگ ہیں، اولیاء اور صالحین ہیں، ان کی شان میں، اور غلو کے نتیجے میں پھر شرک واقع ہوگا، اور پھر شرک کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس دروازے کو بند کرنا چاہیے، اور یہ دروازہ صحابہ کرام نے خود بند کر دیا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی بھی صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی بھی ابو بکر کے پاس، عمر کے پاس، یا دیگر صحابہ کرام میں سے کسی کے پاس جو ہے وہ بطور تبرک کے نہیں آئے کہ ہمیں اپنا جبہ دے دو، ہمیں اپنا لعاب دے دو، ہمیں فلاں چیز دے دو، ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس حدیث سے ہمیں جو ہے وہ فوائد اخذ ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اور فائدہ ملتا ہے جو آخر میں امام بخاری کی حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا نا، وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جبہ جو ہے وفود کو ملنے کے لیے، وفود یعنی جو قافلے آتے تھے عرب کے آپ سے ملاقات کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، اور اس طرح جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ جمعہ کے دن اور اس طرح استقبال وفود اور خاص مناسبات میں اچھے لباس، نظیف اور صاف لباس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ دیگر احادیث سے بھی جو ہے وہ ثابت ہے، اور یہ دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ پیچھے بھی ہم کچھ حدیث جو ہے اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ جی فرمائیے، آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ایک صاحب میں گئی تھی ٹرکی میں، وہاں پہ میوزیم کے اندر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا بال بھی تھا، اور نالین مبارک بھی تھی، اور اسی طرح تلوار بھی تھی، اس طرح کی چیزیں تھیں وہاں پہ رکھی ہوئی۔ تو کیا خیال ہے، آپ پھر تصدیق کر کے آ گئے؟ ہمیں تو نہیں پتا، لیکن پیالہ بھی تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت مطلب یہ سلطنت عثمانیہ تھی، اس وقت خلافت تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ حاصل کیے تھے، اور بہت بڑا میوزیم تھا، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے ہی تھا، ایسا کوئی نہیں، اور چھوٹا نہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر یہ چیزیں بغیر سند کے اکثر یہ چیزیں بغیر سند کے، اور ترکی آپ جانتے ہیں کہ ترکی یہ جو
حرمین کے اندر جبے بنے اور مزار بنے، اور یہ سارے کس نے بنائے تھے؟ مجھے تو نہیں علم ہے مجھے. ہاں، یہ جو جبے یہ جو کبے شبے بنے ہیں، یعنی یہ جو گنبد خضرا بنا، اور آپ کو پتا ہے بقیع قبرستان کے اندر پورے مزار تھے جیسے پاکستان کے اندر ہیں. جیسے پاکستان کے اندر جتنے مزار ہیں اس سے زیادہ وہاں بقیع قبرستان کے اندر تھے، اور یہ ترکی حکومت نے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر بنے تھے. اصل میں جو ترکی جو حکمران تھے ان کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا صوفیاء کے ساتھ تھا، اور صوفیاء یعنی جو قادری طریقہ ہے یا سوروردی طریقہ ہے، اس میں اصل میں ان کا زیادہ ان سے تعلق تھا اور لگاؤ تھا. تو آپ کو پتا ہے ان کے اندر بعض چیزوں میں غلو پایا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کے یہ قبے بنائے، اور اس کے بعد پھر حتیٰ کہ شہدائے احد کے بھی مزار بنائے گئے. اور بقیع قبرستان کے اندر بھی اگر آپ پرانی تصویر دیکھیں 40-50 سال پہلے یا اس سے پہلے کی، بلکہ اس سے پہلے کی، تو آپ کو وہاں مزار نظر آئیں گے. آج بھی اگر آپ وہاں جائیں زیارت کے لیے بقیع قبرستان کی، تو آپ کو چھوٹی چھوٹی دیواریں نظر آئیں گی. تو یہ اصل میں مزار بنے ہوئے تھے، سارے مزار تھے، اور بڑی عجیب صورتحال بنی ہوئی تھی. تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو کہ انہوں نے وہ اوپر سے مزار ختم کر دیے اور صرف قبریں باقی رکھیں جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھیں. الحمدللہ اسی طرح آج بھی وہ کچی قبریں ہی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی، ابو بکر و عمر کی قبریں بھی اندر آج بھی کچی ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ یعنی ان چیزوں کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ اب پاکستان کے اندر بھی کئی لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا خیال ہے ان کی بھی ہم تصدیق کریں گے؟ پاکستان کے اندر بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں وہ تو کہتے ہیں جی وہ حکومت کی طرف سے ان کے پاس آ گئے، اور وہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنے کے لیے ہمیں صحیح سند چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بھی چیز منسوب کرنے سے پہلے ہمیں سند چاہیے، حتیٰ کہ آپ کے لباس ہوں، آپ کے بال ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اس کے لیے ہمارے پاس سند ہونی چاہیے. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف کوئی چیز نسبت کرنا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، عام بندے کی طرف نسبت کرنا نہیں ہے. بلکہ بعض حدیث کے اندر آتا ہے جس نے میری طرف کوئی ایسی چیز منسوب کی جو میری نہیں. ایک حدیث میں جو ایسی بات میری طرف منسوب کرے جو میری نہیں، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لوگ آج کل، وہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ جو یہ سلائی مشینیں تھی نا، سلائی مشینیں شروع میں جو ہاتھ سے وہ چلاتے تھے، کافی پرانی سلائی مشین دی ہوئی تھی، اور اوپر لکھا ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سلائی مشین. تو نیچے لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اور لائک کر رہے ہیں لوگ، شیئر کر رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ لوگ کہاں تک جو ہے وہ جہالت پر مبنی، اور کیسے کیسے لوگ جو ہے پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، اور لوگ سبحان اللہ نیچے لکھ رہے ہیں، اللہ اکبر اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حالانکہ وہ مشین جو ہے وہ جو یہ جو ہماری ہاتھ والی سلائی مشینیں ہوتی ہیں وہ والی مشین ہے، اور کہتے ہیں کہ جی حضرت خدیجہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سلائی مشین ہے. تو اس طرح ہی بس باتیں بن جاتی ہیں اور نکل جاتی ہیں. تو ان کے لیے سند چاہیے بہرحال. تو اچھا، ہم بات کر رہے تھے جبے کی. یہ جو جبہ ہے کہاں گئی حدیث؟ یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ ایک تو جبہ یہ تھا. اچھا، ایک جبہ اور تھا جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، اور یہ جبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے پھر یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت ام حبیبہ کے پاس تھا، اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے اندر کفن دے دینا، مجھے اس کے اندر جو ہے وہ کفن دے دینا. تو ایک وہ، اچھا، جس صحابی کے پاس بھی یہ آثار ہوتے تھے نا، وہ اس طرح ہی کہہ دیتے تھے کہ مجھے اس میں دفن کر دینا، مجھے اس میں کفن دے دینا، مجھے دفن کر دینا. اس کے ساتھ بال تھے کسی صحابی کے پاس، اس نے کہا میرے ساتھ یہ بال دفن کر دینا. اس طرح وہ ان کے ساتھ چلی گئی چیزیں. اب قبروں سے تھوڑا ہی کسی نے نکال لیا. تو کون ہے جس نے ان کو یہ جبے اور یہ چیزیں دی ہوں گی؟ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کس نے بتایا ہوگا کہ یہ نبی کی داڑھی کا بال ہے؟ کس نے بتایا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا. صاف ظاہر ہے کہ وہ، اگر دیکھیں ہمارے پاس یہ حدیث آپ کے سامنے، یہ ان کی سند موجود ہے نا، اور یہ ذکر ہے کہ کس کے پاس تھا اور کیا اس کے ساتھ کرتے تھے. تو اب وہ جو میوزیم کے اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کا بھی تو ہونا چاہیے نا، اس طرح حدیث کے اندر اس کا بھی تو ثبوت ہونا چاہیے نا ہمارے پاس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو صحابہ نے یہاں تک بتایا کہ آپ کی داڑھی کے بال کتنے سفید ہو چکے تھے جب آپ فوت ہوئے، اور آپ کی کن پٹی پہ کتنے بال سفید تھے. یہ صحابہ کرام نے گن کر باقاعدہ چیزیں نقل کی ہیں. تو کیا یہ نقل نہ کیا ہوگا کہ وہ کس تک وہ جبہ گیا اور کتنے جبے تھے؟ یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں، صرف اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی لائک لینے کے لیے، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ چیزیں لینے کے لیے ایک پورا ایک یہ آج کل جو ہے وہ ایک ماحول بن چکا ہے کہ ہر بندہ اپنے میوزیم کے اندر کوئی انوکھی چیز لا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کا رخ میری طرف زیادہ ہو.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی جو بھی چیز دیکھتے ہیں ہمیں اس کے اندر اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اب جو بال ہیں کئی لوگ لے کر بیٹھے ہوئے لمبے لمبے بال ہیں، اتنے اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں رکھے ہی نہیں بال، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ لمبے بال کتنے تھے، کندھوں کو ٹچ کرتے تھے، آپ کے لما وفرا حدیث کے اندر موجود ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ لمبے بال آپ نے کندھوں کو ٹچ کرنے والے رکھے ہیں، جو کندھوں کو ٹچ کرتے ہیں، اس سے لمبے بال نہیں رکھے۔ یہ جو میوزیم کے اندر بال پڑے ہوئے ہیں وہ تو عورتوں جتنے لمبے لمبے بال ہیں، اور جتنے عورتوں کے لمبے بال ہوتے اتنے لمبے لمبے بال تو اللہ کے نبی زندگی بھر کبھی نہیں رکھے۔ ہم اس سے بھی قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بال نہیں، یعنی جب ہم اتنے لمبے بال دیکھیں جو پورے بازو جتنے ہوں تو ہم قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے یہ بال نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں احادیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں سے لمبے بال کبھی نہیں رکھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں سے لمبے بال کبھی نہیں رکھے تو اتنے لمبے کیا پڑے پڑے بڑھ گئے؟ میں رکھتا ہوں بال، میرا بال ذرا بڑھا کے دکھائیں کہ اس کو کتنا بڑھتا ہے۔ یعنی ایسے افسانے اور ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ یعنی لوگوں کو، یعنی بولے بالے لوگوں کو جو ہے وہ ان سے ٹکٹ لے کر ان کو یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال میری رائے یہ ہے واللہ عالم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بھی چیز منسوب کرنے سے پہلے ہمارے پاس سند ہونی چاہیے، ہمارے پاس سند ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور اشکال ہو اس کے حوالے سے؟ صاحب یہ جو زرد رنگ کا آپ نے بتایا ہے، یہ کلر آپ دکھا سکتے ہیں کون سا؟ ایک تو یہ ان کا یہ جوگیوں ٹائپ کا وہ ایک کلر ہوتا ہے، اورنج سا، جو زعفران کا کچا زعفران کا کلر آپ نے ہوتا ہے زعفران وہ۔ دیکھی ہے نا؟ جی آپ نے زعفران دیکھی ہے نا؟ اصل میں زعفرانی رنگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تھوڑا پکا ہوتا ہے، ایک تھوڑا کچا ہوتا ہے۔ جو پکا ہوتا ہے بالکل زعفرانی ہوتا ہے، اور جو کچا ہوتا ہے وہ زردہ رنگ، جو ہمارے یہاں چاول بناتے ہیں نا زردہ کے، جی وہ یعنی وہ والا ہوتا ہے، وہ والا رنگ ہوتا ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔